میں انگیج ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ عباس اسلامیات ڈپارٹمنٹ سے آئی, مہرین فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے, سعید اردو ڈپارٹمنٹ سے, اس کے بعد ایاز لا ڈپارٹمنٹ سے آئیں گے, شہاب پولیٹیکل سائنس سے, ایسے ہی تمام ڈپارٹمنٹس کو اس میں ہم نے انگیج کیا. یہ پرو وائس چانسلر صاحب کا بھی آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں, ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں, تاکہ یہ جب معاشرے میں جائیں تو پتہ لگے کہ یہ یونیورسٹی آف ثوابی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ اسی کی طرف کچھ اقدام ہے. اب علامہ اقبال کا جو فکر اور فلسفہ تھا, اس کا ایک بہت بڑا فوکس نوجوان نسل ہے. قرآن شریف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے, اولو الالباب, پیپل آف سین مائنڈ, انڈسٹریکٹڈ مائنڈ. یہ وہ لوگ ہیں جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو باقی سوال ذہن میں نہیں رکھتے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, اور اس کے سبب وہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں, اللہ کی آیات کو پہچانتے ہیں, انہیں کہتے ہیں اولو الالباب. اس کے برعکس آج کل کی جو نوجوان نسل ہے بشمول ہمارے, ان کا انڈسٹریکٹڈ مائنڈ نہیں ہے, بلکہ بہت ہی ڈسٹریکٹڈ مائنڈ ہے. اگر ہم لوگ کلاس میں ہوں گے تو ہم گھر کا سوچ رہے ہوں گے, ہم گھر میں ہوں گے تو ہم لوگ گراؤنڈ کا سوچ رہے ہوں گے, پب جی کا سوچ رہے ہوں گے, بڑا ہی ڈسٹریکٹڈ. میرے ساتھ آفس میں اسفندیار ہیں, تو ان کے موبائل میں ان کے گھر کی جو کنڈی ہے اس کی تصویر تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے آپ, تو اس نے کہا کہ میں ہر رات جب دروازہ کنڈی کرنے جاتا ہوں اور واپس بیٹھ کے آتا ہوں تو پھر میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ میں نے کنڈی کیا کہ نہیں کنڈی کیا, تو پھر جاتا ہوں, تو پھر واپس آتا ہوں, آخر تنگ آ کے میں نے تصویر رکھ لی ہے اپنے پاس, اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل آرام کرتا ہے کہ نہیں کنڈی میں نے لگائی. اتنا ڈسٹریکٹڈ مائنڈ ہے آج کل ہمارا. اور اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میرا بڑا فوکسڈ مائنڈ ہے, تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں, آپ کو اپنے ساتھ. وہ یہ کہ آج کے بعد جب بھی نماز پڑھیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نماز کے علاوہ کوئی بھی باہر کا خیال میرے دل میں نہیں آئے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مائنڈ کتنا فوکسڈ ہے اور کتنا ڈسٹریکٹڈ ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا مائنڈ بہت ڈسٹریکٹڈ ہے, میں وہ فوکس کر نہیں پاتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں, نہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی, جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. He's talking about those people like us who are distracted. ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارا دل نہیں, اور پھر ہمیں وہ ہماری مقام یاد دلاتے ہیں, ہماری حیثیت یاد دلاتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں سوالیہ انداز میں, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر ڈالا. یہ آپ کا مقام ہے, اور ہم کہاں جا رہے ہیں. آج کی اس تقریر کا مقصد ڈاکٹر تحسین بی بی ہمارے اسٹوڈنٹ افیئر کی طرف سے پرو وائس چانسلر یہ پیغام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس تقریر سے محظوظ بھی ہوں, پر جب آپ اس محفل سے باہر جائیں تو آپ نے کچھ سیکھا بھی ہو, تھوڑا آپ کی اسلام میں ہم سب کی اسلام میں مدد دیں. شکریہ, والسلام. سب کو شام پیدا کر صدر علی وقار صرف تاریخ کا ایک ورق بیان کروں گا کہ جب بر صغیر کی زمین مسلمانوں کا عظیم عروج دیکھنے کے بعد ان کے زوال کی گواہ بنی, تو ان حالات میں مسلمانوں نے ان کے لیے ایک الگ پناہگاہ کا حصول ناگزیر بن گیا. اسی مقصد کے لیے ایک تحریک چلی. اس تحریک کے اولین مظہر ٹیپو سلطان تھے. اللہ کے اس شعر کی شہادت کے بعد یہ تحریک زیر زمین اپنا جادو جگاتی رہی. جی ہاں علی وقار, بالکل پہاڑی ندی کی طرح اٹکتی اچکتی اور لہرتی ہوئی شاہباز اور بریلی کے 313 مجاہدین کی صورت بالاکوٹ کے پہاڑوں سے ٹکرائی تو اس کی زمین کو لالزار بنا دیا. اس کے بعد یہ تحریک زیر زمین پلی بڑھی اور پھر خلافت کی صورت میں نمودار ہوئی. علی برادران نے اس کی خوب آبیاری کی اور پھر اس تحریک کا پرچم علی گڑھ کے مجاہدین کے ہاتھ آیا, اور یہ قافلہ علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان سے ہوتے ہوئے آخرکار اس قافلہ سفجان کی سربراہی جناح جیسے مرد جنری کے کندھوں پہ آ پڑی, جنہوں نے شاید یہ احساس کر لیا تھا کہ اب آسمان تپتی زمین پر نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا.
آواز کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اب کی بار ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اب کی بار ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ تصور تو کریں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج ڈوب چکا ہے، مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان تمام مسائل کا حل اپنی اسی نصیحت میں بتاتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ بنے صبح شام پیدا کر، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، اور اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا اور جام پیدا کر۔ اور عزیز طلبہ کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور جناب رحمت اللہ علیہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں اور اپنی قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیتے ہیں اور بیدار کرتے ہیں۔ عالی وقار یہ وہ زمانہ ہے جب دنیا کے نقشے کے اوپر رنگ، زبان، نسل اور علاقے کی بنیاد پہ ملک بنائے جا رہے تھے، تو ایک قوم اٹھ کے مذہب کے نام پہ ملک بنا دیتی ہے، لیکن عالی ملت کی اساس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفاقی نظام پہ ہے، جس میں اس نے ہم سب کو پرویا کہ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو اگر آج بھی ہم ان کے اس فلسفے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس طرح یورپین یونین بن سکتی ہے، اسی طرح مسلمان بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو قوم ہوگی، مسلمانوں کی ملت ہوگی، یقیناً یہ تمام دنیا کے بارے۔ تو اقبال کہ صرف ملت کا جو کانسیپٹ ہے اگر اس کو ہم اس ماڈرن دنیا میں اس وقت میں اڈاپٹ کر لیں تو میرے خیال میں کوئی بھی قوم مسلمان قوم کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوئے۔ شعبے پی سی آر کی طالبہ مس کومر کو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اقبال کا کلام پیش کرے۔ وعدہ ہو جامے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر اعتبار وہی میری مینائی غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینائی غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے، شیخ کہتا ہے کہ ہے، یہ بھی حرام ہے ساتھی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساتھی، لا پھر اعتبار وہیں بعد ہو جامے ساتھی۔ پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، میں آج یہاں پر صدائے وقت بلند کرنے آئی ہوں، اور اگر میری جذبات کو الفاظ کی کیفیت کا جامہ پہنایا جائے تو میرا آج کا موضوع اقبال کا یہ شعر دیار
آج پاکستانی کلبوں میں ناچتا ہوا شراب کے نشے میں دھن ہے. پیاری وقار، ہم سب ہمارا پاکستان اور پیارا پاکستان کے نعرہ لگانے میں مصروف ہیں، لیکن ذرا سوچیے اور کیجیے کہ ہم 22 کروڑ منافقوں کی قوم میں آخر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کو دیا کیا ہے؟ پیاری وقار، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. کیا میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج بھی ہم اقبال کے پیغام خودی کو اپنا لیں تو وقت دور نہیں کہ جب ہم اقبال کے شاہین بن کر، اقبال کے مرد مومن بن کر، اقبال کے غازی بن کر دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. کیونکہ علی وقار، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولا. علامہ محمد اقبال کے نشار کے ساتھ اسے مودب کی محفل سے اجازت چاہوں گی. کبھی ایک اور جواب مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا کر دو تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا. تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا میں آئی نے مسلم سے کوئی چارہ، نہیں دنیا میں آئی نے مسلم سے کوئی چارہ. عائشہ نے عجیب و غریب تقریر کی اور ایک الگ ہی تاثر ماحول میں چھوڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کو جب 9 نومبر 2021 کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو یہ چھوٹی سی بچی عائشہ کی تقریر انہیں بار بار بے تحاشا ستاتی رہتی. اب میں شفا اور جواب شفا کے لیے مجیب الرحمان نالے بلبل کی سنو اور ہما تن گوش رہو، نالے بلبل کی سنو اور ہما تن گوش رہو، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدھن ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قابل پرواز مگر رکھتی ہے. کچھ سر عزم ہے رفعت نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق کا فتنہ در سرکش لاکھ میرا، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بول سیار سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یقین ہے کوئی. کچھ سمجھا تو میرے شکوے کو رسواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. The Bluetooth device is ready to pair. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشغول ہے ہم، کس سے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم. ساز خاموش ہے فریاد سے معمول ہے ہم، نہ
कि फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों की उल्टा नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तबताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, काफिले आदाब से सुल्तान ज़मीं कैसे है, शोक गुस्तान ये बस्ती के मकी कैसे है, इस कदर शोक के अल्लाह से भी बरहम है, तज मस्जूद मलाई ये वही आदम है, आदमी कैफ है दानाए नमूज़ कम है, हाँ मगर इसके असरार से नामहरम है, नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को, आई आवाज गमंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शोख ज़ुबां है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया जो रूह को तड़पा दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, वादी पारा के हर जर्रे को चमका दे, वादी पारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तक़ाज़ा दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, इस दौर की ज़ुल्मत में हर क़ल्बे परेशान को, इस दौर की ज़ुल्मत में हर क़ल्बे परेशान को, इस दौर की ज़ुल्मत में हर क़ल्बे परेशान मोहतरमा डॉक्टर तहसीन बीबी को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर तहसीन बीबी। इकबाल की सदाई के हवाले से जो है एक यादगार दिन है, इसमें खास तौर पर मैंने
आज किया है धन्यवाद। इसके साथ फिर बच्चों ने यहाँ पर स्टेज को संभाला, उनका भी खास तौर पर शुक्रिया। शहीद और महरीन जो बाकी बच्चे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपने जो है वो ख्यालात का इज़हार किया है। खास तौर पर कायदाजम स्कूल से जो बच्ची आई हुई है आयशा, उसका भी स्पेशल शुक्रिया और IT वाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज इकबाल के हवाले से हम यहाँ पर जमा हैं। डॉक्टर साजिद साहब ने कहा कि इकबाल सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट वाला का नहीं बल्कि इकबाल हम सबका है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हैं, चाहे वो साइंसिस के हैं, चाहे वो बायोलॉजी हैं, चाहे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले हैं। तो इकबाल हम सबका है। और इकबाल के हवाले से जहाँ पर बच्चों ने काफ़ी बातें कर चुके हैं वो, और मैं अभी मौका दूँगी कि हमारे और साथ में जो वाइस चांसलर साहब जो हैं वो भी यहाँ पर आकर इस हवाले से जो है वो बोलें। और खास तौर पर इकबाल के हवाले से मैं आप सबके लिए जो है वो ये कह रहा हूँ, बच्चों ने यहाँ पर आयशा ने भी किया है, बाकी बच्चों ने भी यहाँ पर इकबाल की शायरी के हवाले से कि इकबाल जो है वो उसकी शायरी सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं है बल्कि 21वीं सदी में भी हम देखें तो इकबाल आज भी अपनी शायरी की वजह से जिंदा जावेद हैं। और इकबाल जब ये कहता है कि कोई काबिल हो तो जो है ना हम चाहने कह भी देते हैं। सॉरी मुझे पढ़ नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी नहीं आई कि मैं यहाँ पर जो है वो लिख के आप लोगों के साथ जो है वो बोलूँ। इसके साथ साथ जो है मैंने जो आज का रखा हुआ था स्पीच कंपटीशन का, उसमें कल हमने किया है तकरीरी मुकाबला। ये इकरा से हुआ था, तालीम के तेजाब में डाल अपनी एक खुदी को हो जाए मुलायम, किधर चाहे इधर के। अजीज तलबा अलैकार और अजीज वाइस चांसलर, अस्सलाम वालेकुम। निहायत खुशी और फख्र की बात है कि शुक्र उर्दू आज मुफक्करी पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के रकूम इकबाल मनाता है। इकबाल अपनी शायरी में नौजवान को जो पैगाम दिया है, इसे पढ़ना और अमली ज़िंदगी में लाना आज वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि आज इकबाल की शायरी वाली खूबियों और सिफ़ात से बिल्कुल नसीहत है। ऐसे में अगर कोई इदारा ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करके नस्ल नौ को सुधारने की कोशिश करता है तो वो काबिल तहसीन है। शुभ उर्दू अगरचे अभी नया है और इर्तिकाई सफ़र से गुजर रहा है। कल की बात है कि हमने एकेडमिक कौंसिल से इंतहाई अच्छा मुकाबला जो कल मुनक्किद हुआ, उसमें से 2 कंटेस्टेंट आज आपके सामने उन्होंने अपना तकरीर पेश किया। इसके अलावा सुफियान साहब ने और स्टेज के मुंतज़मीन ने भी बहुत से अच्छे और क्या कहते हैं कि रूह को तड़पाने वाले, भूल को गर्मी देने वाले और जहन के दरवाजे खोलने वाले अशार पढ़े। तो यकीनन ऐसे माहौल, ऐसे जो तकरीबात है, ये हमारे असलाफ है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमें एक राह पे, एक सोच पे, एक फिक्र पे हमें डाला। तो जितनी भी बातें हुई बहुत खूबसूरत बातें हुई, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत और न कोई शायरी से इतना वो अटैचमेंट रहा है इतना आते हैं। तो मैं सिर्फ अपने लिए यही कहूँगा कि बेअबद उर्दू के अदब से बेअदब, लेकिन फिर भी हद अदब कुछ कहूँगा कि इकबाल ने जो भी कहा, दीन का अगर हम उसके मुख्तलिफ पहलू को ले लें, जिस तरह सईद ने स्टार्ट में कहा, बहुत ही अच्छी एक ही जुमले में उसकी पूरी शख्सियत को, उसकी जितनी भी मतलब जिस मौके पे, जिस पहलू पे ज़िंदगी पे उसने कलम उठाया, उसको समो दिया कि वो एक ऐसे शायर थे, एक ऐसे शख्स थे। बस हम तो एक चीज़ परस्यू कर लेते हैं या सोच लेते हैं, उसके बाद उस पर कुछ लिख देते हैं, लेकिन इकबाल की अगर ज़िंदगी को हम पढ़ें, उसको थोड़ा सा समझें, उसको सोचें, उसके अफ़कार को हम देखें, तो हमें ये से मालूम होता है कि ये सब चीज़ से वो गुजर चुका है। एक अबीती सी है उसकी,
جو اس سے گزر چکا ہے اس کے بعد اس نے لکھائی شروع کی. اگر ہم اس کی ایمان کے درجے کو دیکھیں تو کافی اونچا, اگر سیاست کو دیکھیں تو اس کے ایک الگ رنگ, اگر جو بھائی چارے اور قوت کی بات ہے تو الگ, نوجوانوں کو بالخصوص جو وہ مخاطب کرتے ہیں, کبھی شاہین کہتے ہیں, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا, مختلف طریقوں سے ان میں اپنے اس کے جو احساسات ہیں, اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جنم دن ہے تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ سب مل کر درود شریف پڑھیں اور اس کا اجر اس کو بخش دیں. پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ایسے آگے میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا. میں ایک تھوڑا سا جذباتی بندہ ہوں. یہ شعر شاعری اس قسم کی چیزیں سن کے میں اور جذباتی ہو جاتا. تو آپ سب سے درخواست ہے, جس طرح یہ موضوع چل رہی تھی, ٹاک ہو رہی تھی, لیکن بعض اسٹوڈنٹ تھوڑی سی وہ بدمزگی کر رہے تھے, شور کر رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوا, اس نے اثر نہیں لیا. فرسٹ آئے تھے جنہوں نے آج یونیورسٹی کی طرف سے آج کے پروگرام میں پارٹیسپیشن بھی کیا, وہ ہے محمد ایاز فرام لا ڈپارٹمنٹ. محمد ایاز فرام لا ڈپارٹمنٹ. اور انعامات ہم کتابوں کی شکل میں دے رہے ہیں کیونکہ یہ میڈم میں صدر شعبہ اردو ڈاکٹر تحسین دیدی کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس انعامات میں شامل ہو جائیں. I'm very sorry ma'am. سیکنڈ پوزیشن پہ مہرین ہما فرام فارمیسی ڈپارٹمنٹ. مہرین ہما. تھرڈ پہ ہے محمد سبیراللہ فرام اردو ڈپارٹمنٹ. اور تقریری مقابلے میں آج کے پروگرام میں قائد اعظم اسکول سے آئی ہوئی بچی عائشہ کا ہم نام لیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آج کا انعام وصول کریں. عائشہ. اس بچی کے لیے اسپیشل کلیپ پلیز. اس کے بعد کلام اقبال مقابلہ ہوا تھا کل ہمارا, تو اس میں فرسٹ پوزیشن آنے والے شہاب علی کا نام لیتے ہیں فرام ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کہ وہ آئے اور اپنا نام چن کریں. کل کے اس کمپٹیشن میں ہمارے ججز کا نام لیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کتابیں شیلڈ وصول کریں. ججز میں مس زکیہ فرام اردو ڈپارٹمنٹ, ڈاکٹر سفیان فرام ڈپارٹمنٹ آف ملٹری سائنسز, اور اس کے بعد میرا ہی نام ہے پھر محمد وزیر فرام ڈپارٹمنٹ آف پی سی ایس میں آیا. اور فیض صاحب جو نئے چہرہ اسٹیج پہ آ جائے. آج کی کمپیئرنگ میں دعوت دوں گا کتاب کے لیے شیلڈ کے لیے سعید خان اور مہرین ہما. کتاب اس کے بعد میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر ساجد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ نے
इसके बाद मैं आज के प्रोग्राम के फोकल पर्सन हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू मोहतरमा डॉक्टर तहसीन में इसके बाद डीन ऑफ सोशल साइंसेस एंड आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर मियां सईद खान साहब उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से आपने किताब इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम शाह साहब अपनी किताब रिसीव करें। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुकर्रम शाह साहब। अपने इनामात की सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल के रात नाम और तकरीर कंपटीशन जो हुई थी बच्चे